اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز بچوں، آج ہم حدیث نمبر 30 پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں حدود اللہ کی حفاظت کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو مقرر کردہ حدیں ہیں ان کو نہ توڑا جائے، ان کے اوپر عمل پیرا ہوا جائے، ان کا خیال کیا جائے۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان ابی ثعلبۃ الحشنی جرثوم ابن ناشر رضی اللہ تعالی عنہ، جس فرمان کو حضرت ابو ثعلبہ جرثوم بن ناشر حشنی نے روایت کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ فرض فرائض فلا تضیعوها، کہ یقیناً اللہ نے کچھ فرائض لازم ٹھہرائے ہیں، انہیں ضائع مت کرو۔ وحد حدوداً، اور کچھ حدیں مقرر کی ہیں، فلا تعتدوها، ان سے آگے نہ بڑھو۔ وحرم اشیاء، اور کچھ چیزیں اس نے حرام کی ہیں، فلا تنتہکوها، تو ان کی حرمت کو مت توڑو۔ وسکت عن اشیاء، اور کچھ چیزوں سے اس نے سکوت کیا، کچھ چیزوں پر اس نے خاموشی اختیار کی، رحمت لکم، تمہارے اوپر رحم کرتے ہوئے، غیر نسیان، نہ کہ بھول کی وجہ سے، فلا تبحثوا عنہا، پس ان سے بحث نہ کرو۔ اس حدیث پاک کے اندر ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرائض اور حدود شرعیہ، حلال اور حرام، اور کچھ چیزوں کے بارے میں جو خاموشی اختیار کی گئی ہے اس کے بارے میں وضاحت کی ہے اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو فرائض جن کا ثبوت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ہو وہ فرائض کہلاتے ہیں، اور ایسے احکامات کی پابندی کرنا اور ان کے اوپر کاربند ہونا دینی اور دنیاوی کامیابی کی دلیل ہے، اور ان کے ضائع نہ کرنے کا مطلب ہے کہ انہیں وقت پر ادا کرو تاکہ سستی کی وجہ سے ان کا وقت ضائع نہ ہو جائے، وقت ختم نہ ہو جائے۔ مثلا نماز اول وقت میں ادا کرنا افضلیت کا درجہ رکھتی ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں میں جلدی کریں۔ ایک، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کی ادائیگی میں جلدی کریں۔ دوسرا، کسی کی اگر بیٹی جوان ہے، اس کا معقول رشتہ مل جائے تو اس کی شادی کرنے میں دیر نہ کرے، جلدی کرے۔ تیسرا، اگر کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے تو اس کی نماز جنازہ ادا کرنے اور اس کی تدفین میں دیر نہ کریں، جلدی اس کو دفن کریں، اس کی نماز جنازہ ادا کریں۔ اور اسی طرح فرائض میں سے یعنی روزہ، حج اور زکوٰۃ، یعنی ان کو بر وقت ادا کرنا، یہ فرائض کے اندر شامل ہیں۔ حدود شرعیہ جن جرائم کی سزا قرآن و سنت میں مقرر ہے،
وہی سزا نافذ کرنا ضروری ہے۔ سزاؤں میں مقرر کردہ حد سے آگے بڑھنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ مثلاً جو زنا کی سزا ہے وہ زنا کی سزا دی جانی چاہیے، جو چور کی سزا ہے وہ چور کو وہی سزا دینی چاہیے جو قرآن اور حدیث کے اندر آئی ہے، جو ڈاکو ڈکیت ہے اس کو وہی سزا دینی چاہیے جس کی اسلام کے اندر وضاحت ہمیں ملتی ہے۔ کوئی شراب پیتا ہے تو شراب کی سزا جو اسلام کے اندر متعین ہے وہی حد اس کے اوپر جاری ہونی چاہیے، اس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں اور کچھ چیزیں حلال ٹھہرائی ہیں، اور کچھ چیزوں کے بارے میں وہ ہمیں وضاحت نہیں ملتی اور ان کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ تو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن کے بارے میں خاموشی اختیار کی گئی ہے وہ آپ کے اوپر رحم کرتے ہوئے، وہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ اور اس کا ذکر سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 101 میں ملتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر انہیں ظاہر کر دیا جائے تو تمہیں ناگوار ہوں، یعنی جن کے بارے میں خاموشی آ گئی ہے تو ان کے بارے میں آپ سوال نہ کریں، ان کے بارے میں آپ قریدنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پہ کرم کی وجہ سے اور رحمت کی وجہ سے خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے فرائض اور احکامات کو پورا کرنے کا حکم ہے۔ آگے حدیث نمبر ہے 31، 31 نمبر حدیث ہے۔ عن ابی العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا دلنی علی اعمال، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے، میری کسی ایسے عمل کی طرف رہنمائی کیجیے اذا انا عملتہ احبنی اللہ، کہ جب میں اس عمل کو سر انجام دوں تو اللہ مجھ سے محبت کرے، وَأَحَبَّنِيَ النَّاسُ، اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں۔ یعنی بہت بڑا سوال ہے کہ اللہ محبت کرے اور لوگ بھی محبت کریں، ایسا عمل بتائیے کہ اس کو میں سر انجام دوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ازہد فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر، دنیا سے بے نیاز ہو جا، یحبک اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، وازہد فیما فی ایدی الناس یحبوک، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ تو لوگ تم سے محبت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے محبت کے حقدار بننے کے لیے اور لوگوں کی محبت کا حقدار بننے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو ایک بہترین فارمولہ اور بہترین جو قاعدہ اور قانون اور اصول بتایا ہے، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ لوگ ہم سے محبت کریں، تو اب لوگوں کی محبت اور اللہ کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اصول کیا ہے، تو وہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں ہمیں بتا دیا، آپ نے ہمیں بتا دیا۔
کہ اگر تم دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا، اگر ہم بچے دنیا کے پیچھے بھاگیں گے، دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ دنیا کبھی ہاتھ نہیں آئے گی۔ جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ آپ سمجھاتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیں دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے ہمارا اپنا سایہ ہے، اس سائے کی مانند یہ دنیا ہے۔ اگر یہ سایہ آپ کے آگے بھاگے گا، آپ اس سائے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں، یہ سایہ کبھی آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا، آپ کبھی سائے کو پکڑ نہیں سکیں گے۔ ہاں اگر اس کی اپوزٹ سائڈ پہ آپ چلنا شروع کر دیں، سائے کی طرف جانب پیٹھ کر لیں اور دوسری جانب آپ چلنا شروع کر دیں تو یہ سایہ آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ اسی طرح دنیا کی مثال ہے، اگر آپ دنیا کے پیچھے بھاگیں گے دنیا آپ کے ہاتھ نہیں آئے گی، دنیا آگے آگے بھاگے گی، اور اگر آپ دنیا سے بے رغبت ہو جائیں گے تو یہ دنیا خود آپ کے پیچھے آئے گی۔ اس کی مثال زندہ ہمارے سامنے اللہ کے ولی ہیں، اولیاء کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں کہ انہوں نے دنیا کو کوئی وقت نہیں دی، دنیا سے بے رغبتی اختیار کی، اور اتنا عرصہ بیت چکا داتا گنج بخش علی اجمیری کو، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو، جن کا دور ہم نے نہیں دیکھا، جن سے ہماری ملاقات نہیں ہے، جن کی بس باتیں ہم نے سنی ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ان کی محبت ڈال دی ہے، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کا احترام ڈال دیا ہے کہ آج بھی لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، آج بھی لوگ ان کی محبت کو اپنے سینوں کے اندر بسائے ہوئے ہیں۔ وہ کس وجہ سے کہ انہوں نے دنیا سے بے رغبتی اختیار کی ہے۔ اور جب ہم اللہ کو اپنا بنا لیں گے تو پھر دنیا بھی اس انسان کی ہو جائے گی۔ سلطان محمود غزنوی نے ایک دفعہ اعلان کروا دیا اپنی سلطنت کے اندر کہ جو جس کے من میں آئے، جس خزانے کے اوپر ہاتھ رکھ لے گا وہ خزانہ، وہ چیز اسی کی ہو جائے گی، وہ چیز اسی کی ہو جائے گی۔ کوئی آیا اس نے سونے کے اوپر ہاتھ رکھا، کسی نے ہیرے جواہرات کے اوپر ہاتھ رکھا، کسی نے گھوڑوں کے اوپر ہاتھ رکھا، اعجاز جو اس کا تھا، غلام تھا، وزیر تھا، اس نے آ کے محمود غزنوی کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ تمہارا فرمان ہے کہ جو جس کے اوپر ہاتھ رکھ لے گا وہ چیز اسی کی ہو جائے گی، تو میں نے آپ کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ لیا، آپ میرے ہو گئے، یہ ساری چیزیں بھی میری ہو گئیں۔ تو اس لیے جب ہم اللہ کو اپنا بنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی جو خدائی ہے، اور وہ تو ساری قدرتوں کا مالک ہے، تو ساری چیزیں پھر اسی کی ہو جائیں گی، ساری چیزیں پھر اسی کی ہو جائیں گی۔ تو اس لیے ہمیں اللہ کی طرف رغبت کرنی چاہیے، اور جتنا ہم دنیا کے پیچھے بھاگیں گے اتنی جو دنیا ہے وہ ہمارے ہاتھ نہیں آئے گی۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 64 کے اندر اللہ تعالیٰ نے مادی زندگی کی حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور یہ دنیاوی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بچوں ہم دیکھتے ہیں نا کہ کھیل تماشا کو ڈگڈگی بجانے والا بیٹھا ہے اور لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں، بندر کا وہ ناچ کرا رہا ہے، شغل کروا رہا ہے، وہ تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جائے گا۔ تو یہ دنیا کی حقیقت بھی یہی ہے کہ دنیا کی زندگی بھی عارضی سی زندگی ہے، یہ کھیل تماشے جیسی اس کی وقت ہے، اور اتنی دیر میں یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتے ہیں کل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقی، آپ کہہ دیجئے محبوب کہ دنیا کا مال و متاع معمولی ہے، اور آخرت خدا سے ڈرنے والوں کے لیے بہترین جگہ ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 کے اندر بیان فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم
ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جس نے ایسا کیا بس وہی گھاٹا پانے والا ہے، وہی نقصان اٹھانے والا ہے۔ دنیا اور آخرت کا موازنہ آپ کیجئے کہ مادی دنیا کی بے ثباتی اور آخرت سے کم مرتبہ ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں جن کو ہم ذیل میں بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ کسی کام کی نہیں، اس کے بدلے میں آخرت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی، اس کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور دنیا کی اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں زہد آدمی کے حلال کو حرام کر لینے اور مال کو ضائع کرنے میں نہیں ہے، بلکہ دنیا میں زہد دنیا سے بے رغبتی ہے، اور بے رغبتی یہ ہے کہ جو مال تمہارے ہاتھ میں ہے اس پر تم کو اس مال سے زیادہ بھروسہ نہ ہو جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور دنیا میں جو مصیبت تم پر آئے تو تم اس پر خوش ہو بنسبت اس کے کہ مصیبت نہ آئے، اور آخرت کے لیے اٹھا رکھی جائے، آخرت کے لیے اس کو جمع کیا جائے۔ یعنی دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایک مال آپ کے پاس ہے، ہمیں اس سے بڑھ کر بھروسہ اس رب ذوالجلال کی ذات کے اوپر کرنا چاہیے جو اس کے پاس ہے اور وہ دینے پر قادر ہے۔ حضرت ابو خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 981 ہے، جب تم میں سے کوئی آپ کسی ایسے شخص کو دیکھو جو دنیا کی طرف سے بے رغبت ہے اور کم گو بھی ہے تو اس سے قربت اختیار کرو، کیونکہ وہ حکمت و دانائی کی بات بتائے گا۔ یعنی حضور نے فرمایا کہ تم جب اپنوں میں سے لوگوں میں سے کسی ایسے شخص کو دیکھو جس کا دنیا کے اندر دل نہیں لگتا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے اور کم بولتا ہے، تو اس کے قریب ہو جاؤ، کیونکہ وہ حکمت و دانائی کی بات بتائے گا۔ اس کے پاس حکمت ہے، اس کے پاس دانائی ہے، وہ تمہیں اچھی باتیں بتائے گا، تمہاری اچھی رہنمائی کرے گا۔ اسی طرح ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی حیثیت کے بارے میں بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروان کے پاس سے ٹھیک دوپہر کے وقت نکلے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس وقت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے کوئی بات بلایا ہوگا، تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مروان نے ہم سے کچھ ایسی چیزوں کے متعلق پوچھا جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ میں نے آپ کو فرماتے ہوئے سنا تھا، جس کو دنیا کی فکر لگی ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کے معاملات کو پراگندہ کر دے گا اور محتاجی کو اس کی نگاہوں کے سامنے کر دے گا۔ جب اس کو دنیا سے صرف وہی ملے گا جو اس کے حصے میں لکھ دیا گیا ہے، اور جس کا مقصود آخرت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو ٹھیک کر دے گا اور اس کے دل کو بے نیازی عطا کرے گا، اور دنیا اس کے پاس ناک رگڑتی ہوئی آئے گی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انہیں سنایا کہ ایک شخص ہے وہ دنیا کی فکر میں لگا رہتا ہے، دنیا کی فکر میں لگا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے محتاجی کو رکھ دیں گے، محتاجی اس کی نگاہوں سے نہیں ہٹے گی، اس کے پاس جتنا بھی مال آ جائے تو اس کا دل نہیں بھرے گا،
اس کا دل نہیں بھرے گا، وہ مزید خواہش کرے گا ہمیں یہ چیز مل جائے، ہمیں یہ چیز مل جائے۔ لیکن جس انسان کی دنیا سے بے رغبتی ہو جائے گی، اس انسان کا دل مطمئن ہو جائے گا، اگرچہ اس کے پاس تھوڑا بھی ہوگا۔ اسی حوالے سے آگے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اس حدیث کو کون سی حدیث ہم کہیں گے؟ حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنن، تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا تو میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا، وَأَسُدَّ فَقْرَکَ، اور تیرے فقر کو، تیری محتاجی کو میں دور کر دوں گا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ مَلَأْتُ صَدْرَكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اگر تو نے ایسا نہ کیا تو میں تیرا دل مشغولیتوں سے بھر دوں گا، مصروفیات سے بھر دوں گا، اور تیری محتاجی دور نہ کروں گا۔ یعنی اس حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان تو میری طرف راغب ہو جا، میری یاد کو اپنے دل میں بسا لے، مجھے یاد کرنا شروع کر دے، میرے اوپر یقین اور بھروسہ کرنا شروع کر دے، مجھ پہ توکل کرنا شروع کر دے۔ جب مجھ پہ تیرا بھروسہ، یقین اور توکل بڑھ جائے گا تو اے ابن آدم میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا، پھر تجھے محتاجی نہیں ہوگی، تیرے دل میں تسکین ہوگی، تیرا دل جو ہے وہ غنی ہو جائے گا۔ اگر اس کے پاس تھوڑا بھی ہوگا تو اس کے اوپر صابر اور شاکر ہو جائے گا۔ اور اگر تو میری عبادت کو چھوڑ کر دنیا حاصل کرنے میں مصروف و مشغول ہو گیا تو میں تیرے دونوں ہاتھ مصروف کر دوں گا، دونوں ہاتھ مصروف کر دوں گا، اور اتنا مصروف کر دوں گا کہ محتاجی سے تو کنارہ کشی اختیار نہیں کر سکے گا، تو ہمیشہ پھر محتاج رہے گا۔ تو دیکھ لیجئے کہ جن لوگوں کے دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے ان کو اگر تھوڑا بھی مل جائے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی اس عطا کے اوپر راضی ہوتے ہیں، اور کبھی انہوں نے گلہ شکوہ شکایت نہیں کی کہ میرے پاس یہ کچھ نہیں ہے، میرے پاس یہ کچھ ہونا چاہیے، بس اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ان کا دل جو ہے وہ غنی ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، بہت کچھ آ جائے ان کے پاس، گاڑیاں، بینک بیلنس، کوٹھیاں، سب کچھ ہے ان کے پاس، جائیدادیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان کا دل نہیں بھرتا، ان کی خواہشات مکمل نہیں ہوتی، ان کی محتاجی دور نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کاش میرے پاس ایک اور گاڑی آ جائے، کاش میرے پاس فلاں جگہ پہ اتنے پلاٹس لے لوں میں، فلاں جگہ پہ انویسٹمنٹ کر لوں میں۔ ان کا دل نہیں بھرتا۔ دل اسی وقت بھرے گا انسان کا جب وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف ہو جائے گا، پھر جتنا اس کو ملے گا اس کے اوپر راضی بھی رہے گا، اللہ کا شکر بھی ادا کرے گا۔ تو اسی دنیا کی ذلت و رسوائی اور دنیا کی بے وقتی کے حوالے سے کہ اللہ کی ہاں دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذوالحلیفہ میں تھے کہ وہاں ایک مردہ بکری اپنے پاؤں اٹھائے ہوئے پڑی تھی، یعنی ایک مردہ بکری پڑی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو کیا تم یہ جانتے ہو کہ یہ بکری اپنے مالک کے نزدیک کتنی ذلیل و بے وقت ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
جتنی یہ بکری اپنے مالک کے نزدیک بے قیمت ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس سے بھی زیادہ بے وقت ہے۔ اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمت رکھتی اور اس کی کوئی وقت ہوتی تو وہ اس سے کافر کو ایک قطرہ بھی عطا نہ کرتا، وہ کافر کو عطا نہ کرتا، وہ اپنے نہ ماننے والوں کو عطا نہ کرتا۔ اللہ رب العزت کے ہاں اس کی وقت دنیا کی وقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور یہ اس مردار بکری سے بھی بدتر ہے، ذلیل ہے، کہ جو بکری پڑی ہے مردہ، اب اس کا مالک تو اس بکری کو نہیں اٹھائے گا، اب وہ تو مردہ پڑی ہے، اس کی تو کوئی اب قیمت اس کے ہاں نہیں ہے، مالک کے ہاں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی قدر و قیمت اس مردہ بکری سے بھی کم تر ہے، اور اس دنیا کی قدر و قیمت یعنی مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے، یعنی دنیا بے وقت ہے۔ اور آگے سنن ابن ماجہ ہی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 992 ہے، جس کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، وَهُوَ يَقُولُ، آپ فرما رہے تھے، الدنیا ملعونۃ، دنیا ملعون ہے، ملعون ما فیہا، اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے وہ بھی ملعون ہے، الا ذکر اللہ، مگر سوائے اللہ تعالیٰ کی یاد کے، وما والاہ او عالما او متعلما، اور اس شخص کے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، یا عالم کے یا متعلم کے، یعنی اس کے اندر دنیا کے اندر جو ہے ہر چیز ملعون ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد ملعون نہیں ہے، اللہ کا ذکر ملعون نہیں ہے، اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بھی ملعون نہیں ہے کہ اللہ ان کو پسند کرتا ہے، اور جو عالم ہے، جو علم والا ہے، جو لوگوں کی تعلیم دیتا ہے، جو لوگوں کو دین کی سمجھ سکھاتا ہے، جو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، تو وہ بھی ملعون نہیں ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حقدار ہوتے ہیں۔ تو ان حدیث کے روح سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے جس کے پیچھے آج ہم مارے پھر رہے ہیں، اور اس دنیا کے پیچھے ہم بھاگے جا رہے ہیں، پاگل ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اس لیے آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو بھی بیان کرتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کا جیل اور کافر کی جنت ہے۔ یعنی صحیح مسلم شریف کے اندر، سنن ترمذی شریف کے اندر، سنن احمد مسند احمد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا مومن کی جیل ہے، اور کافر کے لیے جنت ہے، کہ کافر جو ہے یہاں پہ عیاشی کرتا ہے، کافر یہاں پہ جو ہے وہ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتا ہے، اور جو مومن ہے، مومن کے لیے یہ دنیا جو ہے یہ قید خانہ ہے۔ مومن اگر واقعی انسان مومن بن کے رہے تو اس کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جو فقیر، غریب، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرک عن ملوک الجنتی، کیا میں تم کو جنت کے بادشاہوں کے بارے میں نہ بتا دوں کہ جنت کے بادشاہ کون ہیں؟ قلت، حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے کہا بھلا کیوں نہیں یا رسول اللہ، بتائیے نا وہ جنت کے بادشاہ کون ہیں؟ قال، آپ نے ارشاد فرمایا، رجل ضعیف مستضعف ذو تمرین لا یوبہ لہ لو اقسم علی اللہ لابرہ۔ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنت کے بادشاہ، کمزور و ناتواں شخص، دو پرانے کپڑے پہنے ہو، جس کو کوئی اہمیت نہ دے، دنیا والے اس کو کوئی اہمیت نہ دیں، ہاں اگر وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لے تو اس کی قسم ضرور پوری کرے۔ یعنی اس حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے بادشاہوں کا ذکر کیا کہ جنت کے بادشاہ کون ہوں گے، جنت کے اندر کون سے لوگ جو ہیں وہ بادشاہ ہوں گے۔ تو فرمایا کہ وہ ایسے گندے کپڑے پہنے ہوئے جن کو مجذوب کہا جاتا ہے، کہ لوگ ان کو کوئی وقت نہ دیں، لوگ ان کو کوئی اہمیت نہ دیں، لوگ ان کی قدر نہ کریں، لوگ سمجھیں کہ یہ ایسے انسان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ مجذوب ولی کہلاتے ہیں، کہ جو ظاہر نہیں ہوتے، ان کے بس بظاہر لباس ایسے ہوتے ہیں، گندے مندے رہتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی یاد میں، اللہ کی ذات میں فنا ہو چکے ہوتے ہیں، اور جب وہ اللہ کی قسم کھا لیں کہ اللہ اس چیز کو پورا کر دے تو اللہ ضرور ان کی بات کو سنتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے مجذوب ولی ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے مقربین ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی خصوصیت کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس کو حضرت اسماء بنت یزید نے روایت کیا ہے، انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول الا انبئکم بخیارکم، حضرت اسماء بنت یزید کہتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تم کو یہ نہ بتا دوں کہ تم میں سے بہترین لوگ کون ہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، تو وہ کہنے لگے کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ بتائیے وہ کون سے بہترین لوگ ہیں؟ قال، آپ نے ارشاد فرمایا، خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ عز وجل، تم میں سے سب سے اچھے وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ تو ایسے اللہ کے ولی، ایسے اللہ کے نیک بندے جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے وہ اللہ کے ولی کہلاتے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے کہلاتے ہیں، اور وہ بہترین لوگ ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔